بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے لڑکوں کا خیال کیجیے۔ کئی بار لکھا ہے کہ صرف اپنی بیٹیوں کی نہیں بلکہ بیٹوں کی بھی فکر کریں، ان پر نظر رکھیں، بھرپور توجہ دیں، کیونکہ موجودہ دور میں صرف لڑکیوں کو ہراسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا بلکہ لڑکے بھی زد میں آتے ہیں۔ کل ایک والد کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑ کر آتا ہوں، واپس لینے بھی خود جاتا ہوں، کیونکہ کئی بار اسے اس کے فیلوز نے راستہ روک کر تنگ کیا کہ ہمارے ساتھ دوستی لگاؤ ورنہ تمہیں ماریں گے۔ کیا آپ والدین اس دوستی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آپ لوگ ضرورت سے زیادہ معصوم ہیں۔ یہ وہی دوستی ہے جو جنسی تسکین کا باعث ہے۔ اس دوستی کا اصل نام یہی ہے۔ آپ نے بچوں کو وہ خوراک دی ہے جس نے انہیں وقت سے پہلے ہی بالغ کر دیا ہے۔ آپ نے موبائل اور انٹرنیٹ بھی ان کی دسترس میں دے دیے ہیں۔ یہ وہاں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں وہ لذت چاہیے جو اصل میں ملتی ہے۔ اسکول جاتا بچہ آگ جیسا ہوتا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کم عمر لڑکوں کو پڑھانے والی ٹیچر کا لباس بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یا پھر انہیں میل ٹیچرز کی سرپرستی میں ہونا چاہیے۔ یہاں سے دو راستے ان کی نظر میں آتے ہیں: کسی مخالف جنس کا انتخاب، ویسے آج کل یہ بھی ناممکن نہیں ہے لیکن کسی حد تک مشکل ضرور ہے، وہ بھی اسکول لیول تک۔ لہٰذا میری گفتگو اس وقت ان بچوں کے حوالے سے ہے جو ابھی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہیں آسان راستہ اپنی ہی جنس کا انتخاب لگتا ہے تو وہ یہی راستہ منتخب کر لیتے ہیں۔ یہ فطرت نہیں ہے بلکہ بوقت ضرورت اسے اپنایا جاتا ہے۔ یہ قدرے آسان ہے کہ دو کزنز، دو فیلوز یا دو دوست ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کی تنہائی میں ملاقات زیادہ مشکوک نہیں لگتی۔ لکھنے کے لیے مزید بہت کچھ ہے مگر لکھنا نہیں چاہتا۔ آپ والدین کو دو مختلف زاویوں سے اپنی اولاد پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا لڑکا کسی کی جنسی تسکین کا سامان تو نہیں بن رہا، یا اسے اس طرف لانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی، اسے اپنے فیلوز، کزنز وغیرہ کی طرف سے بلیک میل تو نہیں کیا جا رہا، آپ کا لڑکا کسی کو تنگ تو نہیں کر رہا، کسی کو اپنی تسکین کے لیے استعمال تو نہیں کر رہا، کسی ایسی محفل کا حصہ تو نہیں جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک اور تلخ مگر اہم سوال: آپ کا لڑکا کسی بڑی عمر کی خاتون کے لیے راحت کا سامان تو نہیں بنا ہوا؟ توجہ دیں، ان سوالوں کا جواب تلاش کریں۔ بچوں کے ساتھ مضبوط بانڈنگ بنائیں، گھر میں دسترخوان لگائیں، بچوں کی روٹین سے واقف رہیں، ان کے دوستوں کی فہرست، ان کے کردار کو جاننے کی کوشش کریں۔ دیر مت کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ذہن نشین کرنے اچھے والدین بننے کے لیے اچھے میاں بیوی ہونا پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد ہی آپ اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں۔ تحریر کو صدقہ جاریہ اور اللہ کی رضا کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی محنت یا کوشش کسی کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ والسلام علیکم۔ اللہم صلی علی
محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔